हवाई फौज है, जिसको आप एयर फोर्स कहते हैं, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्राइक फोर्स है। पाकिस्तान को कमज़ोर कर देंगे, ये उनकी खुशफहमी है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम जो है हिंदुस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम से बहुत आगे है। इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो नहायत ख़तरनाक है। कुछ लोग हैं वहाँ पे जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक सरमाया और दुनिया का सरमाया उनके पास है, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब एक सरमायादार ये सोचेगा वहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले, वो 101 दफ़ा सोचेगा कि यार ये लोग तो इतने एक्सट्रीमली कुछ भी कर सकते हैं। अब इस वक्त जो है वो तो बटन वाला मामला है ना, आपने बटन दबाना है। ये उनके लिए दूसरी एक बात होती है, बहुत फख्र की बात होती है कि उनको गोली उनके सीने पर लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, रात की तारीकी में भारत ने एक इंतहाई अहमकाना और बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तान में 6 साइट्स को टारगेट बनाया गया, मासूम लोगों को ज़ख्मी किया गया, उनकी जानें ली गईं और ISPR की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 26 मासूम लोग शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। शहीदों और ज़ख्मियों में जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी है, वो बच्चों और औरतों की है। इंडिया के इस फूलिश और इंतहाई कावर्डली एक्ट के बाद फ़ौरन हमारी पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया ने उनको इतना मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके सर के ताज राफ़ेल तैयारे गिरा दिए, उनकी चेक पोस्टें उड़ा दी, उनकी दौड़ें लगवा दी, उनकी ब्रिगेड स्टेशंस को उड़ा के रख दिया। खैर, अब ये मामला शुरू तो हो चुका है, इख्तिताम इसका कैसा होगा? आज की गुफ्तगू इसी सारे माजरे के नाम, क्योंकि मैं हूँ गज़ाल और मैं आ गया हूँ शेख रोहेल असगर साहब के पास। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, आइए आज की इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। शेख साहब, पहलगाम में हमला होता है, भारत अपनी गो टू पॉलिसी अपनाता है कि भाई हमारी तो नेशनल सिक्योरिटी फेल कर गई है, हमारे पास कुछ और नहीं है तो हम पाकिस्तान पे डाल देंगे। उसके बाद पाकिस्तान कहता भी है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, एविडेंस नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करें ना, इंटरनेशनल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करें, हम तो अमन चाहते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया, फिर आपको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा, लेकिन फिर भी भारत ही कर जाता है। मेरी बातें कुछ थोड़ी तलख होती हैं, कुछ थोड़ी हटके होती हैं, कुछ तलख होती हैं। वैसे तो पागल हैं, बेवकूफ़ भी हैं और पागल भी हैं। इंडिया वाले ठीक है, वो इसलिए कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ज़रा गौर से अगर आप देखें ना, या फिर आप माजी में झांक के भी देख लें, जब जब उन्होंने यलगार की है या किसी भी आपके दुश्मन ने यलगार की है ना, आप जब अंदर से कमज़ोर होंगे, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर ऐसे ही है। और दीनी तौर पे, आप पे यलगार होगी। पहले तो आप दीनी तौर पे टुकड़ों में बटे हुए थे, मैं अहले हदीस हूँ, ये अहले देवबंद है, ये अहले तशीह है, ये अहले वो क्या बरेलवी है, हर किसी ने अपनी अपनी दीवारें खड़ी की ठीक है, बिल्कुल। अब उसमें भी आगे बहुत सारी, ये एक बहुत बड़ी तफरीक सी डिवीजन थी। अभी इससे तो हम निपट नहीं सके, अब एक नई तफरीक आ गई, राइट एंड लेफ्ट। बिल्कुल। अब वो जो आपकी सोसाइटी में डिवीजन हो गई है, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन तो फिर अब जैसे हमारा मिलिट्री स्टांस ले रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने जवाब भी दिया और अभी भी DG ISPR ने कहा है कि अभी हम अपनी मर्ज़ी से, स्टार्ट आपने किया है, इसको एंड हम करेंगे अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी का टाइम एंड प्लेस सेलेक्ट करके। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मैंने क्या कहा था कि बेवकूफ़ भी हैं, अहमक भी हैं, नालायक भी हैं हिंदुस्तान वाले। बिल्कुल यार, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास क्या खोने के लिए। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं जंगी मामला को तो नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस मुल्क की जो आपकी हवाई फ़ौज है, जिसको आप एयर फोर्स कहते हैं, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्राइक फोर्स है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कमज़ोर कब होते हैं? जब आपके अंदर डिवीजन आ जाती है। कुछ लोग, मैं बुरा नहीं उनको कह रहा, लेकिन कम से कम उनको सोचना चाहिए, और कुछ नहीं। तो जिस तरह पाकिस्तान को बनाया गया था,
جس طرح پاکستان کے لیے آپ نے جانوں کے نذرانے دیے، اپنی عزتیں گنوائی، اپنا سب کچھ گنوا دیا اور یہ ٹکڑا لیا، کائے کے لیے؟ اس لیے کہ آپ کھلی فضا میں سانس لے سکو۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو خود بیڑا غرق کر رہے ہیں آپ اس ملک کا۔ آپ بلوچستان میں چلے جائیں، چند لوگ ہیں، کمال ہے یار۔ مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ صوبائی حکومت بلوچیوں کی، اور شور پھر وہ ہمارے ساتھ زیادتی۔ کس قسم کی زیادتی یار؟ آپ کے پی کے میں چلے جائیں، کھانے کے لیے گندم یہاں سے جائے، چاول یہاں سے جائیں، اجناس یہاں سے جائیں، اور برے آپ۔ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور ایک بات اور میں کہہ دوں، یہ ہندوستان والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چند گماشتے، چند راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ، چند وہ لالچی، ان کو خریدنے کے بعد یہ پاکستان کو کمزور کر دیں گے، یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ بالکل پاکستان کو پیار کرنے والے، پاکستان کے لیے جان دینے والے کروڑوں میں ہیں سر، کروڑوں میں ہیں۔ بالکل، آج آپ دیکھ لیجئے، ایک ایسا موقع ہوتا ہے ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی قسم ذرا سی بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم آپ کا منہ توڑ کے رکھ دیں گے، اور ہم نے پروف کیا ہے کل۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا، میں اب پھر میں ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں کہ میں کہہ رہا تھا کہ احمق بھی ہیں۔ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے یار، بالکل، اور یہ پروون فیکٹ ہے، یہ پروون فیکٹ ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر سسٹم جو ہے ہندوستان کے نیوکلیئر سسٹم سے بہت آگے ہے، سپیریئر ہے، فار سپیریئر، بہت آگے ہے۔ ہمارا کیا جائے گا؟ ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا۔ نہیں پھر بھی ایسے قدم کیسے اٹھا پاگل لیتے ہیں؟ پاگل نہیں، ان کو دماغ جو ہے نا، دماغ ان کا ابھی کھلا نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب ہماری باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، ہم تو جو بھی کہیں انہوں نے نہیں سننا، انٹرنیشنل باڈیز ان کو کہہ رہی ہیں، پھر ان کے بھی نہیں سن رہے، اس حد تک کہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کا کوئی الیکشن ہے، پروونشل الیکشن ہے اس کا، پاگل کا، وہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو کہتا ہے مودی۔ سب سے بڑی بات، پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا، مجھے نہیں پتا، وہ ایشو لیس ہے، اس کا کوئی بچہ بچے ہیں اس کے، مجھے نہیں پتا، مجھے کل کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہے تو پھر وہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ اچھا جی، جس کا ایشو لیس ہو نا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ، کیونکہ وہ کہتا ہے میں سکھی نہیں، میں سکھی رہنے دینا نہیں کسی کو۔ اور وہاں پہ جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ نہایت خطرناک ہے۔ اور آپ کو نہیں لگتا ہے اس قدم سے یہ بھی پروو ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ اور لیڈرشپ ہے ابھی انڈیا کی؟ یہ تو ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب دیکھیں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کے ملک میں کتنے امبانی ہیں، اب ذرا غور فرمائے نا آپ ذرا، اور بھی کچھ لوگ ہیں وہاں پہ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، جو ہندوستان کا بہت بڑا ایک سرمایہ اور دنیا کا سرمایہ ان کے پاس ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہاں پہ؟ وائٹ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ 4 اسٹرائک کریں گے، اگر ہم نے 4 اسٹرائکس کر رہی تو یقین کیجئے کہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ ہندو بنیا دلیر نہیں ہے۔ شیخ صاحب ابھی ہم نے صرف ریٹیلیٹ کیا، رسپونڈ نہیں کیا ہم نے پراپرلی، اور اس میں ان کے آلموسٹ $1 بلین کا نقصان کر دیا، تیارے گرا دیا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی آپ نے 2 چیزیں بند کی، آپ نے ایئر اسپیس بند کی، آپ نے روڈ بند کر دی۔ اسٹینڈ لے جائیں آپ اس پہ، بند کر دیں، لیا ہوا ہے ابھی تک، بند کر دیں اس کو، ٹوٹلی بند کر دیں۔ دیکھیں آپ کا پانی بند کرتے ہیں کیسے کریں گے؟ بند بنائیں گے، ماریں، ایک ٹارگٹ کریں، ایک میزائل ماریں، وہ توڑ دیں۔ اب دیکھیے گا، آپ تھوڑا سا اور ٹھہر جائیے، توقف کیجئے 2-4 دن، ان کے اندر سے شروع ہو جائے گا۔ اس وقت ان کی کوئی میرے خیال میں شاید 10 اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پہ آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ شیخ صاحب رات کو پٹیاں بھی چل رہی تھیں، نیوز چل رہی تھی کہ انڈین نمائندے ہمارے انٹرنیشنل باڈی سے گزارش کریں کہ پاکستان سے رابطے کرائے جائیں ہمارے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ان کے اپنے اسٹیٹس ایسی ہیں، مجھے یاد ہے شاید بہار میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، ان کے میرے خیال میں 8-10 ہیں، کیرلا میں بھی ہے، کوئی ان کی 8-10 اسٹیٹس ہیں جہاں پہ وہ شکر کریں پاکستان بہت شریف قسم کی گورنمنٹ ہوتی ہے جو ان کو پیٹرنائز نہیں کرتی۔ پیٹرنائز ہم نے کیا کرنا، آپ نے کھانے کی روٹی نہیں ہے، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ سب ہماری اپنی غلطیاں، بیوقوفی ہیں۔
بس. لیکن اس دفعہ شیخ صاحب قومی سلامتی کمیٹی نے بھی پاک فوج کو فری ہینڈ دے دیا کہ آپ نے جس قسم کا جوابی کارروائی کرنی ہے آپ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ کس حد تک آگے جا سکتا ہے؟ قومی سلامتی کمیٹی نے فری ہینڈ دے دیا. انہوں نے پوچھا تھا ان سے آپ ہمیں فری ہینڈ دے دیں. پاک فوج کا کام ہے, ان کی اس ذمہ داری میں ایک اولین جو شق ہے یا اس کو کہہ لیں کہ پریورٹی ہے, وہ ہے اس ملک کی حفاظت کا. بالکل بغیر کسی کے پوچھے نہ کریں آپ ایسی باتیں. لیکن اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی نا کہ ابھی کوئی 5-6 دن پہلے ہم نے ایک خبر دیکھی تھی کہ انڈین گورنمنٹ نے انڈین آرمی کو فری ہینڈ دے دیا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں. اس کے بعد ہم نے یہ رات والا سارا معاملہ دیکھا. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آگے اب کیا دیکھتے ہیں؟ اور چیز ہے, یہاں پہ کچھ اور ہے. میں نے آپ کو عرض کیا نا 2 دن 4 دن ٹھہر جائیں آپ, اب دیکھیے گا حالات ان کے خراب ہوں گے, آپ کے نہیں ہوں گے. انٹرنیشنل مارکیٹ ان کے پاس ہے بہت بڑی, ہمارے پاس تو اتنی سی مارکیٹ ہے. جتنی بڑی مارکیٹ اتنا بڑا میں عرض کر رہا ہوں نا, ہمارے پاس تو اتنی سی مارکیٹ ہے. کون سرمایہ دار وہاں پہ جائے گا جہاں پہ اس قسم کی انسرٹینٹی ہوگی؟ اور بھائی شروع بھی انہوں نے کیا, ایکسٹریمسٹ ہیں. اب ایک سرمایہ دار یہ سوچے گا وہاں پہ انویسٹ کرنے سے پہلے, وہ 101 دفعہ سوچے گا کہ یار یہ لوگ تو اتنے ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. ہم وہ یہ کر رہا ہوں نا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب میں نے آپ کو عرض کیا نا, ان کے پاس کچھ نہیں ہے بالکل سوائے گو ماتا کے. ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ دریائے نیلم اور جہلم پر ہائیڈرو پاور پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا, نوسیری ڈیم کے اسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچایا گیا. تو انہوں نے جو سوال کیے وہی میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ کیا بھارت اپنے ان ایکشنز کے کانسیکوینسز نہیں جانتا؟ کیا ان کے لیے انٹرنیشنل نارمس نہیں معنی رکھتے؟ وہ یہ سمجھتے, میں آپ کو گزارش کروں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے. طاقت تو میرے اللہ کی ہے, بس ایسے ہی ہے. بس ہماری بدقسمتی ایک ہے بس کہ آپ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے راستے سے نہ ہٹتے تو میرا خیال اللہ مسلمانوں کی ضرور مدد کرتا. اب بھی میرا ایمان ہے, اب بھی اللہ ہی مدد کرے گا. شیخ صاحب آپ کا بڑا واسط تجربہ ہے. آپ مجھے بتائیں 65 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, کارگل کی ہو, اور ابھی بھی کی جو صورتحال ہے, میدان جنگ میں لڑے جو فوجی ہوتے ہیں ان کو قوم سے اور سیاستدانوں سے بڑی ایک نا سپورٹ اور پختگی بھی چاہیے ہوتی ہے نا. تو تب کے لحاظ سے اب تک کوئی پختگی میں ہماری امپروومنٹ آئی ہے, ہم ورس ہو گئے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو یہی گزارش کی ہے کہ آپ نے اتنی جنگوں کا ذکر کیا ہے, آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ اندرونی طور پہ کمزور تھے. 71 کی جنگ دیکھ لیجیے, آپ اندرونی طور پر کمزور تھے. آپ کا ایسٹ پاکستان آپ سے علیحدہ ہو گیا, کیوں ہوا؟ آپ وہاں پہ ایک سازش تھی, انٹرنل کانفلکٹس ہے, اس چیز کو انہوں نے فائدہ اٹھایا, ایکسپلائٹ کیا. اب 65 کی جنگ دیکھ لیجیے. 65 کی جنگ ایک واحد جنگ تھی جس میں میرے خیال میں اس وقت آئی واز ٹو ینگ, میرے خیال میں اس وقت جو مورائل تھا, اور آپ کے پاس اتنا زیادہ میرے خیال میں اسلحہ بھی نہیں تھا, اور شاید اتنی زیادہ آپ کے پاس ماڈرن چیزیں بھی نہیں تھیں, لیکن اس وقت جذبہ تھا ایک بڑا. آپ نے دشمن کو خوب مارا. اس وقت ہندوستان بہت بڑا تھا, آپ سے بڑا تھا. لیکن اب میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, اب اس وقت جو ہے وہ تو بٹن والا معاملہ ہے نا, آپ نے بٹن دبانا ہے, ایسے ٹارگٹ کرنا اور بٹن دبانا ہے. تو ہندوستان اگر اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ اس کے پاس میزائل ہیں, تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس بھی ایسے میزائل ہیں جو کلکتے تک جاتے ہیں رینج. اور شیخ صاحب پھر سے وہی جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری پاک فضائیہ کتنی بہترین. آپ فضائیہ کو تو ذرا ایک سائڈ پہ رکھیں نا. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کے میزائل رینج ہے وہ تو ابھی ہم نے پروف کیا ہے بار بار, وہ کلکتہ تک ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھارت کے ہر ایک کونے تک پہنچ سکتے ہیں. جی ہاں, ایسے ہی ہے. اور پھر بھی آپ اتنے احمقانہ. اچھا, میں آپ کو ایک اور مزے کی بات جی,
बताइए आप इसको कैसे लेते हैं? अल्लाह मेरी गुनाह माफ़ करे। मैं सुबह नमाज़ पढ़ रहा था तो मेरे पोते ने आके मुझे बताया कि दादा अबू जंग शुरू हो गई है। मैं कहा अच्छा होने दे यार। मैं जाके सो गया था, नमाज पढ़ के रहा हूँ। और आप, ये मैंने अपना बताया आपको, मैं तो कुछ भी नहीं। बाहर जाके देखें ज़रा, तो आपको असर नज़र आया कुछ? फिर उन्होंने कोई मिसाइल फायर किए हैं, आपके चेहरों में मिसाइल लगे हैं। और लाहौर बड़ी इम्पोर्टेंट वेरी शहर है, इंपॉर्टेंट, ठीक है? राइट नेक्स्ट टू द बॉर्डर एज आपको वेल। कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जहाँ पे लोगों को आपने देखा हो कि खौफ का शिकार है, कोई डर नहीं या है। उनकी रूटीन में कोई फर्क है, उसमें भागे जा रहे हैं, इधर भागे जा रहे हैं, इधर बिल्कुल। भागे जा रहे हैं, उधर भागे जा बिल्कुल। रहे हैं। इन लोगों से आप जंग लड़ सकते हैं? कतई नहीं लड़ सकते। तो कसम से ये सामने बाहर निकल के देखेंगे, अच्छा ये मिसाइल जा रहा है, और खुश होएंगे, तालियां बजाएंगे। और अगर कोई ऐसी नौबत आए तो हर बंदा, शेख साहब अग्री करना होगा कि हर बंदा तैयार है। और मजे वाली बात यह है कि फिर आप यही चीज़ आप क्रॉस द बॉर्डर देखें ज़रा, देयर इज उनका अ क्या? डिफरेंस। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि उन पंगा ले किसके साथ रहे हैं। बस भले मैंने जैसे कहा कि कुछ ऐसे लोग जो खुदगर्ज हैं, लालची हैं, इस मुल्क को दिल से नहीं तस्लीम किया उन्होंने आज तक। अगर उनको ख़रीद के तुम ये समझते हो कि इस मुल्क पे कब्ज़ा कर लोगे, मुमकिन नहीं है यार। मुमकिन नहीं है, ज़रा भी नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है। जब तक इस मुल्क का आखिरी बच्चा भी जिंदा है, आप कब्ज़ा नहीं कर सकते। ये मैं को बड़ नहीं मार रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बिल्कुल शेख साहब, वी मे नॉट बी अ परफेक्ट नेशन, हमारे 100 अपने मसाइल हैं, लेकिन बेड़ा गर्क हमने किया ना, नेशन बनने नहीं दिया। लेकिन फिर शेख साहब ये भी है कि जब भी कोई ऐसी बात आती है हम सब एक भी हो जाते हैं बड़ी जल्दी। और हम ये भी है कि हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे, एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम लोग भी ऐसे हैं, हमारी पाक फ़ज़ाइया भी ऐसी कि उन्होंने अपने राफ़ेल तैयारे निकाले, उनके सर का ताज कैसे गिरे, चुटकियों में गिर गए। कि मैं वो यस कर रहा हूँ ना कि आप, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, हमारे पास सबसे बड़ा जो तमगा इम्तियाज़ है ना, वो हमारी, शहादत। बिल्कुल। इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है? जब एक शख्स को ये पता है कि जी मैं अगर इस मुल्क के लिए मर गया लड़ते हुए, तो मैं तो सीधा जन्नत में जाऊंगा। और फिर वो जन्नत में जाएगा, फिर अपने लोगों का इंतज़ार करेगा, उनकी माफ़ी भी करवाएगा। अब भाई अंदाज़ा कीजिए, कभी आपने देखा कोई फ़ौजी अगर शहीद होता है, उसका जब आता है वो बॉक्स आता है, तो उसके बाप के या उसकी माँ की आंखों में कभी आपने आंसू देखे? फ़ख्र कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, फिर कह रहे होते हैं हमारे पास एक और बेटा होता हम उसको भी बेचते। यही मतलब इन लोगों से लड़ना आपने। और जब आपके बंदे मरते हैं, तो जब आपके कहराम मच जाता है, मुसलमानों को ले गए, आप कहते हैं जी कि आपने तो तबाही कर दी, बर्बादी कर दी। मैंने इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2-4 दिन ठहर दें, फिर आप देखिए कि वहाँ पे खौफ का क्या हाल है। पर 1-2 मिसाइल और ठोक देना, पर ठीक हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि अगर हम अब कोई रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ ऐसा सख्त करना चाहिए, सख्त करते हैं, तो भारत वापस से रिटेलिएट नहीं करेगा? वो भाग जाएंगे, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगर मैंने पढ़ा है, ठीक है, सुना है मैंने, वो उसमें सोशल मीडिया, पता नहीं अब ठीक है खबर गलत है, चौखट्टी सेक्टर पे आपने उनके एक जो था पोस्ट, आपने उसको फायर किया, चेक पोस्ट उड़ा दी हमने, बिल्कुल छोड़ के भाग गए। ऐसे भागे हैं, 2-3 पोस्ट से भागे हैं वो। तो फिर आप मुझे बताएं, आप अब हमारे कभी भागते हो शेख साहब, मुझे जेन्युइनली बताना, मारते कभी हैं, भागते हो? गोली खाते हैं। और मैं एक और आपको बात, ये उनके लिए दूसरी एक बात होती है, बहुत फ़ख्र की बात होती है कि उनको गोली उनके सीने पे लगे। ये मेरे फौजी का ये सबसे बड़ा ये एक ख्वाहिश ये होती मेडल होता है एक तरह से उनके। है। हिंदुस्तान ने शुरू किया ना, पाकिस्तान को चाहिए अब अखीर कर दे। नवाज शरीफ का कोई बयान नहीं आया? किया उन्होंने, किया उन्होंने। मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, बुलाने के बाद उसके साथ रब्ता किया था, उन्होंने ये कहा था कि कोशिश करो कि ये जंग तुम अवॉइड करो। अच्छा, वो अभी भी जंग को अवॉइड कर रहे हैं? वो इसलिए मेरे ख्याल में शायद करना चाह रहे थे कि इस वक्त आप, मुझे नहीं पता, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप इस वक्त आपकी मईशत जो है ना, वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रही है।
یہ تو ہوتا ہے نا, پھر آپ ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے, 100% I agree, لیکن مارکیٹیں خراب ہوتی ہیں اور قسم کی کنفیوژن آ جاتی ہے, بس وہ پھر اس لیے میرے خیال میں ان کا یہ. لیکن پھر لوگ ایسے بھی تو کہتے ہیں نا کہ آئی ڈونٹ نو اف اٹس دا رائٹ ٹائم اور ناٹ ٹو سے اٹ, لیکن بڑے زیادہ لوگ یہ بھی ایسے بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کے ہندوستان کے ساتھ بڑی اچھی دوستیاں بھی ہیں, اس لیے بھی ایسا ہو جاتا ہے. نہیں بس مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے آپ کے فیور میں بھی ہیں. چائنا کا بیان دیکھ لیجیے آپ, رشیا نے آپ کی مخالفت نہیں کی, ایون ٹرمپ نے بھی آگے شیم فل ایکٹ کہہ دیا. اب میرے اس جیسے بندے نے جس سے آپ کچھ بھی تو کر سکتے ہو, کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اور اس نے بھی آپ کے فیور میں ہی بیان ہے نا ایک طرح کا. بالکل. اور پتہ نہیں یورپی یونین نے کیا بات کی ہے اس کا تو مجھے نہیں علم, لیکن بہت میٹر تو یہی تین کرتے ہیں نا. چائنا ہمارے لیے بہت میٹر کرتا ہے, انہوں نے تو آؤٹریٹلی بہت زیادہ کیا نا. چائنا نے تو آپ کے آؤٹریٹلی آپ کے حق میں بول دیا. Which brings me to my next question. مجھے بتائیے شیخ صاحب, اگر معاملات اسکلیٹ کرتے ہیں مزید, عالمی کوئی رد عمل آپ دیکھتے ہیں ایسا, اور کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو ہماری مدد کو آ سکتے ہیں, ہمارے الائز بن سکتے ہیں؟ مدد میرے خیال میں شاید میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ مدد صرف ہمیں اپنے اللہ سے مانگنی چاہیے. وہ تو ہے, بالکل ہے. ممالک آپ کے ساتھ آگے لڑیں گے تو نہیں نا, لیکن تو مورلی آپ کو سپورٹ کریں گے بس. تھوڑی بہت الائز سپورٹ کر سکتے ہیں. نہیں, یہ میں نہیں سمجھتا, میں نہیں یہ مانتا. وہ آپ کو اپنی فوج تو دیں گے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن چائنا کر سکتا ہے. نہیں, میرا نہیں خیال. اپنا غصہ اس کو ہے, کبھی کبھی اپنا غصہ نکالتا ہے. چائنا ان کے بارڈر پہ, انڈیا کے بارڈر پہ غصہ نکالتا ہے, کٹ شوٹنگ ڈال کے دیکھ جاتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ویسے بھی ایتھیکلی اور فورن پالیسی کے میرے خیال میں شاید ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک آپ کو آؤٹریٹلی فوج دے دے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسلحے سے مدد کر دی جائے, وہ بھی بڑا سیکرٹلی وہ مدد کر دی جائے, پھر آپ کو ٹیکنالوجی آپ کو کوئی ایسی دے دی جائے جو کہ. لیکن جب ایسکلیشن ہو جائے تب آؤٹ رائٹلی بھی تو ہو سکتا ہے, اگر اس حد تک خود کافی ہیں یار. کافی تو ہیں ہم, بالکل, یہ ہم نے پروف کر دیا کہ ہم خود بھی کافی ہیں. پرواہ نہ کریں, آپ خود کافی ہیں, بہت فرسٹ کلاس ہیں آپ, دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, ہم نے ساری باتیں کر لی شیخ صاحب, کیسے انڈیا ایک انتہائی احمقانہ فیصلہ لیا اس نے, پھر بھگتا بھی, اور ابھی بھی آگے کیا بتا ان کے ساتھ کیا ہو. لیکن پھر بھی ابھی انڈین میڈیا میں نا شیخ صاحب بڑا شور مچا ہے. وہ تو بھائی اتنے جشن منا رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں بتا رہا کہ ہمارے اتنے طیارے گرے, یہ ہوا, وہ ہوا, وہ جشن منا رہے ہیں کہ یہ کر دیا. پرانی یاد ہے میڈیا ان کے. آپ کو پتا نا کہ ہندو جھوٹ کا تو ماسٹر ہے. جھوٹ ہے, اور اس بنیے میں ایک چیز بڑی کامن ہے, زبان کے میٹھے اور اندر ان کے وہ گند ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ ان سے کیسے, آپ نے کیسے ان سے بچنا ہے. ان کی اس جو سوچ ہے اس کو آپ نے کیسے, نیگیٹو سوچ کو آپ نے کس طرح اس کو مائنس کرنا ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. یہ آپ کا اسکل ہے, اور یہ نروس گیم ہے, نروس کی بات ہے. آپ کس حد تک اسٹرانگ نروس کے مالک ہیں, کر لیجیے. اور نروس میں کون آ گیا شیخ صاحب؟ ہاں, حکومت آبویسلی, اور فوج. اب میرا اپنا خیال ہے کہ فوج کو اب کسی سے پوچھنے کی یا کسی کی اجازت کی یا کسی کی سپورٹ کی اب ضرورت نہیں ہے. لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور ایک پختہ کرارا جواب دینے کی ضرورت ہے. تھوڑا بہت تو کر دیا انہوں نے, تھوڑا بہت کر دیا, باقی لیکن اس کو ابھی وہ پراپر رسپانس نہیں کہہ رہے, ریٹیلیشن کہہ رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں رسپانس آئے گا. دیکھیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جتنے ان کی پوسٹیں انہوں نے اڑائی ہیں, بریگیڈ اڑا دی, بریگیڈ گرا دی, بریگیڈ دوڑیں لگوا دی, میرے بات یہ کافی ہے, کافی ہے. اور اس لیے ہے کہ آپ ان کا میڈیا یہ بتایا نہ بتایا, لیکن لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا. انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا, لوگ دیکھ رہے ہیں نا. تو بس ایک آدھ کسی اچھے سے شہر میں ذرا تھوڑا سا, بے شک وہ جو شادی میں چلانے والے بم نہیں ہوتے وہی پھینک دیں, بس دوڑیں لگ جائیں گے ادھر. میں کہتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آدھا ہندوستان جو ہے نا نیپال چلا جائے گا. چلیں شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ آج ہمیں وقت دینے کے لیے. کافی اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے. اور سارے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ اگر کوئی بھارتی ہمیں دیکھ رہا ہے
تو ان کو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا یار دیکھو ایز اے سیڈ ارلیئر وی مے ناٹ بی اے پرفیکٹ اسٹیٹ اور نیشن. سو یہ ہمارے 100 اپنے مسائل ہوں, لیکن خدا کی قسم جب بھی کوئی ہمیں میلی نظر سے دیکھتا ہے نا, ہم ایک دوسرے کے بالکل کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اپنی حکومت کے, اپنی فوج کے, اور یقین کرو ایسا جواب دیں گے نا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. شیخ صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینک یو ٹو آل آف یو گائز واچنگ. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.